باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ سورہ ہود آیت 20۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی ہے۔ ان کا عذاب دگنا کیا جائے گا کیونکہ وہ کسی کی سن ہی نہ سکتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے۔ مشرکین کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ اس اسلامی تحریک کو کسی نہ کسی صورت میں ناکام بنا دیا جائے۔ وہ رسول کی اور مسلمانوں کی ناکامی میں سعی کرتے تھے۔ یہ در واقع خدا کو عاجز بنانے کی سعی تھی۔ رسول اور مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا اللہ کا اس دین لوگوں کی طرف پیش کر رہے تھے، اور ان کا رسول اللہ کے مقابلے میں آنا اللہ کے مقابلے میں آنا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ۔ ان کو اس خدا کے خلاف تحریک کے لیے خود خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے حامی۔ اللہ کے خلاف یہ جو تحریک چلا رہے ہیں اس میں سوائے اللہ کے اور کوئی حامی نہیں ہے۔ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ۔ ان مشرکین کے لیے کہ عذاب میں دگنا ہوگا، اس لیے یہ لوگ خود بھی منکر ہیں اور دوسروں کے لیے راستہ روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، سن ہی نہیں سکتے تھے، تو وہ مکلف نہیں ہیں، تو ان کے کیا قصور ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنی ضد اور حد درمی کی وجہ سے اور مفادات کی وجہ سے اپنی خواہشات کو موقع دینے اور خواہشات کے غالب آنے کی وجہ سے نہیں سن سکتے، نہیں کہ اصلاً اس میں سرے سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، سلب ہو گئی ہے، تو وہ مکلف نہیں ہوتے۔ ساری صلاحیتیں موجود تھیں اور ان لوگوں نے ان صلاحیتوں کے آگے مفادات کا پردہ ڈال دیا ہے۔ خود ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا ہے۔ آگے فرمائے اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال چکے ہیں اور وہ کچھ افترا کرتے تھے وہ بھی ان سے کھو گیا۔ یہ اپنی زندگی کا سودا جو ہے وہ ہار گئے یہ لوگ۔ بات ساری زندگی کی ہے، دین قبول کرنا، اسلام قبول کرنا، قرآن کو ماننا جو ہے یہ مسئلہ جو ہے کسی وقتی مسئلے سے مربوط نہیں ہے، ہمیشہ اور ابدی زندگی سے مربوط ہے۔ جو حقیقی زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس ابدی زندگی کو ان لوگوں نے ہاتھ سے دے دیا تو اس سے زیادہ خسارہ کیا ہوگا؟ وہ زندگی کا سودا ہار گئے، خسارے میں پڑ گئے وہ زندگی کے سودے میں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ جس چیز کا ان لوگوں نے افترا کیا تھا اور معبود اپنے لیے گھڑ لیے تھے، معبود بنا لیے تھے، وہ تو ان کے کام نہیں آنا، اس لیے کہ ان کے معبودوں کے پاس نہ کوئی نفع ہے نہ نقصان۔
اس لیے وہ بھی ناپے تھے، اس لیے کہ وہ کسی موجود چیز کو نہیں پوچھتے تھے، ایک موہوم چیز کو پوچھتے تھے۔ موہوم چیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپے تھے، اس کا نام و نشان نہیں ملے گا کل قیامت کے دن۔ دوسرے جو توحید پرست لوگ ہیں ان کے لیے شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، لیکن ان کے لیے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اور جن کا یہ پوجا کرتے تھے وہ ضل عنہم، ناپے تھے، موہوم چیز تھی، نظر نہیں آتے کہیں بھی، ان کا نام و نشان تک نہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ سب سے زیادہ اخسرون، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ وہی بات جو پہلے آیت میں آئی، خسروا انفسہم، آخرت کی ہمیشہ اور ابدی زندگی کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے دے دیا۔ ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ان مشرکین اور گمراہ لوگوں کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی بجا لے آیا۔ ایمان قرآن مجید میں ہے نا، ہمیشہ جہاں ایمان ہے وہاں عمل صالح کا ذکر لازمی طور پر ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بات کے اوپر یقین آنے اور باور آنے کا لازمہ عمل ہے، ایمان کا لازمہ عمل ہے۔ اگر کسی کے پاس عمل نہیں ہے تو اسی بدعملی یا بے عملی کے مقابلے میں اسی کی بنسبت ایمان بھی ان کا نہیں ہے، یا اپنے ایمان کے خلاف و منافی ہے۔ کہ آپ کو کسی چیز کا یقین ہو اور پھر اس کے اوپر اس کو آپ چھوڑ دیں، کسی چیز کو آپ مانتے ہو اس کے باوجود آپ اس کو نظر انداز کر دیں، تو یہ تضاد ہے، تضاد۔ آپ کو بتا دیا کونوا مع الصادقین میں کہ اگر کوئی شخص جو اپنے ایمان کے منافی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ صادق القول نہیں ہے، صادق فی العمل نہیں ہے، صادق فی الایمان نہیں ہے، وہ اس کا منافی ہے۔ ایمان کے لیے عمل جو ہے وہ ایک لازمہ ہے۔ یہاں سے آپ کو بتایا تھا کہ جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا عمل مضبوط ہوتا ہے، جن کا ایمان ضعیف ہوتا ہے، ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایمان ہمارے طالب علمی اصطلاح میں مشکک ہے، ایک درجے کا نہیں ہوتا۔ جس طرح نور، وہ دیا بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، بڑا فرق ہے دیے میں اور سورج میں۔ اسی طرح ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں، بڑے فرق ہیں۔ جن کا ایمان اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ، اس درجے پر فائز ہونے کے بعد پھر اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر اس درجے پر فائز ہونے والا یہ کہے گا لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، یقین کے ازدیاد کی گنجائش نہیں ہے۔ آخری مرحلے میں جب فائز ہو جاتا ہے پھر وہ عصمت آتی ہے۔ ایمان جب کامل درجے کے اوپر آتا ہے تو پھر معصوم ہونا خود بخود لازمی بات۔ اور گناہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان میں سقم ہے، کمزوری ہے ہماری طرح۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ اخبتوا، عاجزی کرنا، تواضع کرنا، فروتنی کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یقیناً یہی اہل جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان
عمل صالح اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لے آیا تو کہہ دیا مجھ جیسا مومن کون، یہ تو عاجزی نہ ہوئی، یہ تو تکبر ہو گیا۔ عمل صالح بجا لایا کہ میری بہت خدمات، یہ مجھ جیسا عابد کون ہے، یہ عاجزی نہ ہوئی، یہ تو تکبر ہو گیا، یہ خود نمائی ہو گئی، خود بینی ہو گئی۔ یہ ایمان ہے عمل صالح کسی کوئی چیز ہے، لیکن اس کے پاس بندگی کا ذوق نہیں ہے، بندگی کرنا نہیں آتا اس کو، اصلاً سمجھ میں نہیں آیا کہ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ ایمان اور عبادت کا لازمہ اخبات اور عاجزی انکساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کی معرفت کا لازمہ ہے فروتنی اس کمال مطلق کے سامنے، یہ اس کمال مطلق کے سامنے عاجزی عبادت ہے، اصل عبودیت اور بندگی یہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس بندگی کا ذوق نہیں ہے، سرے سے وہ نہیں سمجھتے بندگی کیا چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بیوقوف ہے، لوگ اپنے آپ کو خوار و ذلیل کرتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے، ماتھا مٹی کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ یہ انسان کو سر بلند رہنا چاہیے، عزت اور وقار کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے، یہ ماتھا سر پہ مارتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جو بندگی کو نہیں سمجھتے وہ اس طرح سوچتے ہیں۔ جو لوگ بندگی کا ذوق رکھتے ہیں اور سر عبودیت کو کسی حد تک بھی سمجھ لیا ہو، ان کے نزدیک ماتھا زمین کے اوپر مارنا، سجدہ ریز ہونا معراج ہے۔ معراج کیسے معراج ہے؟ کیوں معراج ہے؟ اس لیے کمال مطلق کے سامنے انکسار کے ساتھ پیش آنا کمال، کمال کے سامنے اکڑ جانا خساست ہے، کمینگی ہے۔ وہ سر بہت سر بلند ہے جو کمال کے سامنے جھکتا ہے، وہ سر نہایت خسیس ہے جو کمال کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کمال مطلق ہے، اس کمال مطلق کے سامنے جھک جانا، سجدے میں جانا، اس لیے سجدہ جو ہے وہ روح ہے، روح عبادت ہے، نماز کی روح سجدہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور سجدہ یعنی یہی انکسار اور تواضع بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے۔ اس امت کی نماز میں سجدہ ہے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جو ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح بجا لاتا ہے اور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں۔ مسئلہ خلود کا ہے، ہمیشگی کا مسئلہ ہے، ابدیت کا مسئلہ ہے۔ ایک ہے نا مسئلہ، میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ایک چیز جب وجود میں آ جاتی ہے اس کے لیے عدم نہیں، جب صحنۂ وجود میں قدم رکھ دیا خواہ جنت میں جائیں یا جہنم جائیں، ابدیت ہے، ہمیشہ ہے۔ وجود کے لیے پھر دوبارہ عدم نہیں آتا۔ یہ جو محسوسات پرست ہے وہ لوگ اس محسوس وجود کو زیر زمین دفن ہوتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں عدم ہو گیا، نہیں ہے وہ، جی وہ منتقل ہو گیا، عدم نہیں ہوا۔
اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ یہاں انتقال ہے، عدم نہیں ہے، اور انسان کو اس عالم سے دوسرے عالم برزخ کی طرف جو انتقال ہونا ہوتا ہے، اس سے پہلے کئی بار وہ انتقال کر چکا ہے۔ عالم جمادات سے نباتات، نباتات سے عالم جرثومہ، عالم جرثومہ سے عالم جنین، عالم جنین سے عالم طفولیت، اس دنیا میں بہت سے عوالم سے ہو کر کے آیا ہے۔ انتقالات کے بعد ہم یہاں ہیں، اور یہاں کے بعد ایک انتقال ہوگا عالم برزخ، اور عالم برزخ سے ایک انتقال ہوگا عالم قیامت۔ عالم قیامت میں حساب کتاب چکانے کے بعد ایک آخری انتقال ہوگا عالم جنت انشاءاللہ، جہاں ہمیشہ رہنا، ہم فیہا خالدون۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ یہ دونوں فریقوں، مومنوں اور کافروں کا ذکر آیا اوپر۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طرف اندھا اور بہرا ہو اور دوسری طرف دیکھنے والا اور سننے والا ہو، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ جی، یہاں پر بھی ایک مثال پیش کی گئی ہے، محسوس مثال۔ اللہ تعالیٰ بہت سے غیر محسوس باتوں کو محسوسات میں لاتے ہیں۔ تشبیہ المحسوس، تشبیہ المعقول بالمحسوس سمجھانے کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ تشبیہ المعقول بالمحسوس، یہاں پر ایمان اور عمل صالح جو معقول چیز ہے، اس کو محسوس چیز میں لے آیا۔ کفر کو کہہ دیا اعمیٰ، نابینا، ایمان کو کہہ دیا بصیر، بینائی، کفر کو کہہ دیا اصم، اور ایمان کو کہہ دیا سمیع، سننے والا۔ یہ بات کو سمجھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ علم معانی بیان میں اس چیز کا ذکر ہے، تشبیہ المعقول بالمحسوس، محسوسات میں لا کر کے سمجھانا جو ہے، انسان محسوسات سے بہت مانوس ہوتا ہے، اس لیے سمعی اور بصری ذریعہ بہترین ذریعہ تعلیم سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی، اور ابتدائی تعلیم کے لیے اسی ذریعے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ابتدائی انسان بچے کے لیے تعلیم سمعی اور بصری طریقے سے دی جاتی ہے، ان کو معقولات تو نہیں پڑھایا جاتا، محسوسات کے ذریعے باتیں سمجھا دی جاتی ہیں۔ اس کے ذہنی سطح کے نیچے آ کر کے تعلیم دینا ہوتا ہے بچے کو، تو انسانی سطح جو ہے وہ محسوسات تک ہے محدود۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اس نچلی سطح کے ذہنوں کو سمجھانے کے لیے محسوسات کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ حضرت نوح کا ذکر ہے، جو دوسرا ابو البشر، کیونکہ موجودہ نسل جو ہے وہ اولاد نوح سے، اور بت پرستی کی تاریخ میں سب سے پہلا بت پرستی کے خلاف مجاہد، پہلا مجاہد، پہلا داعی توحید۔ پہلے آپ کو بتایا حضرت نوح سے پہلے لوگ جو ہے وہ اپنے فطری راستوں کے اوپر تھے اور خدا پرست تھے۔ انحراف آ گیا لوگوں میں، توہم پرست ہو گئے، بت پرستی آ گئی، توحید کو اور فطرت کو چھوڑ دیا۔ جی، تو
حضرت نوح کے زمانے میں یہ بھی بتا دیا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، شریعت سازی بھی نوح کے زمانے میں ہوئی کہ انسان کے لیے دستور حیات اور دستور نظام زندگی حضرت نوح کے زمانے میں دے دیا گیا۔ یعنی اس کا دوسرے ہمارے معاصر تعبیر کے مطابق پہلا نرسری سکول جو ہے وہ نرسری کلاس کھول دی گئی حضرت نوح کے زمانے میں، ابتدائی ترین انسان کو جو حروف تہجی پڑھائی جاتی ہے وہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو ہم نے ان کے قوم کی طرف بھیجا یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں۔ نذارت کو اہمیت ہے، اس لیے کہ بات ہی نذارت سے تنبیہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ انحراف کے لیے سب سے پہلے یہ بات کرنا ہوتا ہے کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہے، تمہارا معبود نہیں ہے، چھوڑو اس کو۔ وہ تنبیہ کیا ہے؟ تنبیہ کا مضمون کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے خوف ہے کہ ایک دردناک دن کے عذاب کے بارے میں، مجھے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، خوف ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت کا محور توحید ہے، صرف ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے، صرف ایک اللہ کی پرستش کرنا ہے۔ ضمناً عبادت کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا، عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھو، عبادت کی تعریف یہ ہے کسی کو رب اور خالق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ رب خالق سمجھ کر، مدبر میری زندگی کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے، سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ مجھے اس نے پیدا کیا ہے سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ عبادت کی تعریف ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا ہے کہ ہم نے تم کو خلق کیا ہے لہٰذا میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں لہٰذا میری عبادت کرو۔ قرآن کے ایک نہیں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ میری عبادت کرو کا حوالہ دیتا ہے رب اور خالق ہونے کی طرف۔ جی، میں تمہارا خالق ہوں، میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ قرآن سے، یعنی قرآن کی تصریح سے، اور کئی آیات میں، ایک بھی نہیں کئی آیات کی تصریح سے یہ تعریف سامنے آتی ہے کہ عبادت کی تعریف یہ ہے کسی کو رب یا خالق سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے۔ بہت سے لوگ عبادت کی تعریف میں غلط فہمی کے شکار ہوئے اور پھر ہر بہت سے عمل کو جو شرک نہیں ہے شرک سمجھنے لگے، اور موحد پاک باز مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بہت ایک المیہ ہے، ایک عجیب غریب غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے عبادت کی تعریف میں۔ عبادت تعریف خود قرآن سے لینا چاہیے، خود اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعبد الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یعنی خالق صرف اللہ ہے، رب صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ واضح ہے؟ اگر آپ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب آپ اس اور کو رب سمجھتے ہیں، تب تو عبادت ہے۔ اور اگر اس کو آپ رب نہیں سمجھتے، خالق بھی نہیں سمجھتے، وہ آپ کے زندگی کا مدبر بھی نہیں ہے، رب نہیں ہے، وہ آپ کا خالق بھی نہیں ہے، آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ جی
واخفض لہما جناح الذل، یہ انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں والدین کے سامنے، والدین کی تعظیم کرتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یہ اس کو شاعر اللہ کو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اس کو نہ رب سمجھتے ہیں، نہ تعلق ہے رب سے، نہ خالقیت سے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے شاعر و علامات ہیں، اس لیے کعبے کے تعظیم کرتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کسی اور متبرکات کی اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ اس کی نسبت کی وجہ سے، نسبت ہے قرآن کے ساتھ، نسبت ہے کسی غلاف کو، تو اس غلاف کی تعظیم کرتے ہیں۔ بذات خود کپڑا ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے آپ کو، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ رب نہیں نا، خالق بھی نہیں ہے، میرے زندگی میں یہ مؤثر نہیں ہے، مؤثر فی الوجود نہیں ہے، نہ یہ کپڑا قرآن کے غلاف کا کپڑا نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ کیوں تعظیم کرتے ہو؟ یار اس لیے تعظیم نہیں کرتا ہوں یہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا ضرر پہنچا سکتا ہے، اس نسبت کی تعظیم کرتا ہوں۔ اچھا اس پہ آپ اس کو رب نہیں سمجھتے ہیں، یار کپڑے کو رب نہیں سمجھتا ہوں، کپڑے کو خالق بھی نہیں سمجھتا ہوں، اچھا پھر کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، یہ شرک نہیں، شرک نہیں ہے۔ یہ کپڑا آپ کے وجود میں کوئی اثر نہیں رکھتا، بذات خود اثر نہیں رکھتا۔ یہ قرآن کلام اللہ تک بات جاتی ہے تو اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے، اللہ میری زندگی کو چلانے والا ہے۔ لیکن پھر اس کی کیوں تعظیم کرتے ہو؟ اس کی تعظیم کرتا ہوں قرآن کی تعظیم کی وجہ سے تعظیم کرتا ہوں، اس کو چومتا ہوں، اس کی تعظیم کرتا ہوں، اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا ہوں، اس کو احترام سے رکھتا ہوں، یہ اس غلاف کو احترام سے رکھتا ہوں، چونکہ یہ قرآن کا غلاف ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت نوح کی یہ دعوت تھی، توحید کی دعوت، صرف اللہ کی بندگی کی دعوت، اس میں بت پرست قوم کا ایک جواب ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ حضرت نوح کی اس دعوت کے جواب میں قوم نے کہا، تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، الملأ سرداروں نے کہا، ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ سطحی سوچ سے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جس سے تمہیں ہم پر فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہم تو تمہیں کاذب خیال کرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ ہم آئندہ نشستوں میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔